بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ویڈیو ہے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صندوق عطا کیا۔ یہ صندوق شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور اس پہ سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 3 گز اور 2 گز اس کی چوڑائی تھی، اور اس صندوق کا نام تابوت سکینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ صندوق منتقل ہوتا ہوا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ صندوق تھا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آپ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ تصویریں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا تو وہ اس صندوق میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے اور جنتی لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی اسی میں موجود تھا۔ اس صندوق کی برکتیں کون کون سی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے اور آپ کو اس جنگ میں فتح ہو جاتی۔ بنی اسرائیل بھی اسی صندوق سکون کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں بھی اس کی برکت سے وہ فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہو جاتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے اور اسی صندوق سے فیصلے کی آواز آتی۔ بلائیں اور آفتیں اس صندوق کی برکت سے ٹل جاتی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ صندوق چھین لیا۔ بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ صندوق اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ پر رکھا اور اس کی بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوئی۔ ان کی 5 بستیاں اسی طرح تباہ ہوئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت حضرت شمیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ نعمت حاصل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر الگ الگ خیمہ لگا دیا جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ یہودیوں سے جب سے یہ صندوق چھن گیا وہ اس صندوق کی تلاش میں ہیں۔ یہودی اب بھی بیت المقدس میں اس صندوق کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا، لیکن بعد میں ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی بالکل تباہ ہو گیا اور ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی ایک تبریہ نام کی جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک روایت کے مطابق اسے ترکی کے شہر انطاکیہ سے کسی غار سے نکالیں گے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس صندوق کو تابوت
جن سے تمہاری تسکین ہو جائے۔ اس میں جو بھی اشیاء موجود ہیں یہودیوں کے لیے وہ تسکین کا ذریعہ ہیں۔ یہودی اس بات کی قائل ہیں اس میں موجود چیزیں ان کے لیے تسکین کا سامان ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں